يا لغتي عربية حسبي بأنك. آنکھ بند کرنے سے سونے والوں کی شکل کی مشابہت ہو جاتی ہے، اور جیسی جس کی شکل انسان بناتا ہے اس کی حقیقت بھی آ جانے کا خطرہ ہوتا ہے. سمجھا؟ ہاں، اسی لیے جب ہے کہ داہنے ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے، حدیث میں آتا ہے. کیونکہ اگر شیطان کی شکل بناؤ گے کھانے پینے میں تو اس کی حقیقت بھی آ جائے گی، شیطانی کاموں کو دل چاہنے لگے. تو سونے کی شکل اگر بناؤ گے، آنکھ بند کر کے سنو گے تو ہو سکتا ہے کہ نیند صاحبہ آ جائیں اور آپ کو غائب کر دیں، لوگ سمجھیں مراقبے میں ہیں، آپ آرام سے سو رہے ہیں. اس لیے اور مقرر پر اس کا اثر اچھا نہیں پڑتا، یاد رکھو. اس لیے برابر کچھ باتیں کچھ کانوں سے سنیے، کچھ آنکھوں سے بھی دیکھیے. آنکھ کی عبادت بھی تو کیجیے. مقرر جو اللہ رسول کی بات سنا رہا ہے اس کو دیکھیے، یہ بھی عبادت ہے. آنکھوں کی عبادت، آنکھ بند کر کے جو سنتا ہے تو کان تو عبادت میں مشغول ہوئے، آنکھ عبادت سے محروم ہو گئی. حدیث میں آتا ہے نظر الی وجہ العالم عبادت، عالم کو دیکھنا بھی عبادت ہے. خصوصاً جب وہ اللہ رسول کی باتیں سنا رہا ہو اس وقت تو پھر خواجہ صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، جگر صاحب سے کہتے تھے میں کشوں یہ تو میں کشی رندی ہے میں کشی نہیں، آنکھوں سے تم نے پی نہیں، آنکھوں کی تم نے پی نہیں. فرماتے ہیں میں تو حکیم الامت کی آنکھوں سے بھی پیتا ہوں، نبوت کی آنکھوں سے پی جاتی ہے، ان کے وارثین اور غلاموں کے غلاموں سے بھی ملتا ہے کچھ نہ کچھ. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آنکھ بند کر کے مت سنو، دونوں عبادتیں بیک وقت کیجیے، کانوں سے بھی آنکھوں سے بھی. اس لیے کہ آنکھیں ترجمان ہیں دل کی، اسی لیے جو آدمی آپ کا دشمن ہوگا آنکھ نہیں ملا سکتا. اکثر آپ دیکھتے ہیں بعض آدمی ملتے ہیں آنکھ بالکل ملانے کی طاقت نہیں ہوتی. ایسے آدمی سے لوگ کہتے ہیں ہوشیار ہو، لیکن بعض لوگ ادب کی وجہ سے آنکھ بند کر دیتے ہیں، یا یہ چاہتے ہیں بہت غور سے سب سن کے ہضم کر لیں، اس لیے ہر ایک کے ساتھ بدگمانی نہ کرنا. ان کے ساتھ میں گمان رکھو، لیکن مشورہ یہ ہے کہ آنکھ نہ بند کیجیے، ورنہ آنکھ بند کرنے سے وہی جس کی سونے والوں کی شکل بنانے سے نیند آ جانے کا خطرہ، جیسی شکل بناتا ہے اس کی حقیقت اتر جاتی. اس لیے حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ والوں کی نقل کر لے، بہروپیہ بزرگوں کی شکل بنا رہا، فرمایا کہ اس بہروپیہ اگرچہ دل میں اخلاص نہیں ہے مگر اس کی قدر کرو، عزت کرو. صالحین کی شکل میں جو لوگ ہیں ان کی بھی عزت کرو، کیونکہ اس کو ایک نعمت حاصل ہے، اللہ والوں کی وضاحت اور شکل شباہت کو وہ محترم سمجھتا ہے، اس لیے نقل کر رہا ہے. بہروپیہ جو بنا ہوا ہے، روپ جو بنا رہا ہے، روپ مانے شکل ہے، شکل جو بنا رہا ہے صالحین کی لمبا کرتا تسبیح، اور چاہے اس کے دل میں کچھ محبت نہ ہو اللہ کی اور اللہ والوں کی، لیکن اس شکل کا بھی احترام کرنے کو بزرگوں نے فرمایا، کیونکہ اللہ والوں کی شکل اور شباہت کا اس کے قلب میں اگر احترام نہ ہوتا تو نقل نہ کرتا. یہ نقل دلیل ہے کہ اس کو جہاں سے لے رہا ہے اس کے دل میں ہے. آج ایسا ہے کل کو انشاءاللہ تعالی حالت بدل سکتی ہے. اللہ کا فضل ہو سکتا ہے. تفسیروں کے اندر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لباس میں تھے. اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل فرما دیا اور ان کو ایمان دے دیا، اور جن پر محنتیں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ہارون علیہ السلام، دو نبیوں نے، اور اس کے فرعون کے اوپر، لیکن اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا. سوال ہوا، مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ ہم نے محنت کی فرعون پر، دو نبیوں نے، لیکن آپ نے ان کو ایمان نہیں عطا فرمایا، اور آپ نے ان کو ایمان دیا جو میرے مقابلے میں آئے تھے جن پر ہم نے کوئی محنت نہیں کی. آسمان سے وہی نازل ہوئی، اے موسیٰ تمہاری شکل میں وہ لوگ بڑی بڑی داڑھی رکھ کر اور تمہارے وضع خطا اور تمہارے لباس میں تھے، اس لیے میری رحمت کو غیرت آئی کہ میں اپنے نبیوں اور پیاروں کی شکل والوں کو ایمان نہ دوں. یہ دیکھا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی کو ایک بہروپیہ دھوکہ دیا کرتا تھا. دہلی میں کئی روپ بنایا اور انہوں نے پہچان لیا. حیدرآباد دکن جب فتح کرنے گئے وہاں جنگل میں بیٹھ گیا اور فقیر کی لباس میں اللہ والا بن کر تصویر پڑھنے لگا. عالمگیر حاضر ہوئے، بزرگ سمجھ کر حاضری دی اور اس نے 1000 اشرفیاں پیش کی. انہوں نے پیر سے مار دیا. کہا تم بزرگوں کو فقیروں کو آزماتے ہو، جیسے تم دنیا کے کتے ہو مجھے بھی سمجھتے ہو، لے جاؤ اپنا یہ ہتھیار دیا. 1000 اشرفی پر لات مار دی. بہروپیہ تھا وہ اللہ والا نہیں تھا، نقل بنائے ہوئے تھا. بعد میں جب دھوکہ کھا گئے اور واپس ہونے لگے تب اس میں شکل بدل کے آیا اور کہا السلام علیکم، دہلی میں کئی روپ بنایا، پہچان لیا. آج دھوکہ دیا آپ کو، کہیے آپ نے پہچانا کہ نہیں پہچانا. آج میں دھوکہ کھا گیا، مگر میں اللہ کے نام پر دھوکہ کھایا. آج میں نے اللہ والوں کی تم شکل میں تھے، میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں آج دھوکہ کھا گیا کہ ممکن ہے کہ یہ واقعی ہو اللہ والے. لہذا
عالمگیر نے 100 روپیہ ہدیہ دیا، 100 اشد کی. پھر اس نے کہا جزاک اللہ. عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں جب میں نے 1000 اشد دی تھی تم کو اور دھوکہ بھی کھا چکا تھا، کیوں نہیں لے لیا؟ کیوں مجھے اپنی بہروپیہ پن سے آگاہ کیا؟ اس نے جواب دیا کہ میں اللہ والوں کے لباس میں تھا، میں اللہ والوں کا جو پاٹ کر رہا تھا وہ اللہ والوں کی توہین ہو جاتی ہے، اس پاٹ کا حق ادا نہ ہوتا، اللہ والوں کے پاٹ کا حق ادا نہ ہوتا اگر میں لے لیتا، اس لیے میں نے اللہ والوں کو رسوا کرنا مناسب نہیں سمجھا. یہ 900 اشرفیوں کا نقصان کیا ہے. عالمگیر بہت خوش ہوا. اس نے کہا چلو دہلی کے شاہی قلعے میں چلو، میں تمہیں ساری زندگی کا ذمہ لیتا ہوں، شاہی خزانہ اور شاہی وظیفہ تمہاری کفالت کرے گا. اس نے کہا حضور میں اب نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ میں نے جن لوگوں کی نقل بنائی تھی اس کی حقیقت خدا نے عطا کر دی. اب میرا وہی مسلح، میرا وہی جنگل، میری وہی تصویر رہے گی اور میں رہوں گا. بس میرا کام بن گیا. ہم نے جن کی شکل بنائی اللہ تعالیٰ کو جن کی شکل بنائی تھی وہ حقیقت خدا نے دے دی، یعنی اللہ والا ہی بنا دیا. اللہ والوں کی شکل بناتے بناتے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اللہ والا بنا دیا. اسی لیے خواجہ صاحب فرمایا کرتے تھے اللہ والوں کی شکل بنانے کو نعمت سمجھو، نعمت. یہ نہ سمجھو کہ ابھی دل نہیں بنا ہے، ابھی جب تک دل نہ بنے تو جسم ظاہری مولانا بننے سے کیا فائدہ. یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے. ظاہر بھی اللہ والوں کا بنائیے، اس لیے کہ ظاہر کی برکت سے پھر باطن عطا ہوتا ہے. پہلے ماں کے پیٹ میں بچہ کا جسم بنتا ہے، روح بعد میں آتی. پہلے صورت دیتے ہیں اس کے بعد پھر روح آتی. جیسی صورت اگر کتے کا جسم ہے، کتے کی کتیا کے پیٹ میں تو کتے کی روح عطا ہوتی. اگر انسان کی جسم ہے انسان کی ماں کے پیٹ میں تو انسان کی روح عطا ہوتی ہے. تو جیسی شکل اللہ دیتا ہے ویسی روح دیتا ہے. اس لیے دوستو شکل اللہ والوں کی صالحین کی بنانے میں بہت فائدہ ہے. خواجہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن اپنی داڑھی اور اس شکل کو یوں پیش کروں گا، تیرے محبوب کی عرب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں.